مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا جل جلالہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی اور امام ابن حجر حتمی اور امام قرطبی اور امام حافظ ابن شاہ ناصر الدین اور ہم حافظ شمس الدین و دمشقی اور قاضی ابو بکر بن العربی وغیرہ نے یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کرنے کے حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سند اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر پہنچے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنے سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند قدوس نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ اسی طرح حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل بلائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حاتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد و عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ تو بہرکیف مدرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو سن لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، باجوز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الخطب۔ باقی تمام قرابت والوں کو ادب ملحوظ ہاتھ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان سن چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ اس مسئلہ میں امام اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لاباء الکرام،
جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان سے محبت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔